الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، الحمدللہ نئے سال قمری سال سن ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اور ہجری 1445 شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت اس سال کو اہل اسلام کے لیے بابرکت بنایا۔ آج ماہ محرم کی 2 تاریخ ہے اور اس عشر کا تعلق حضور سیدنا امام علی مقام شہید کربلا حضرت امام حسین سے بھی ہے اور حضرت امیر المومنین غیظ المنافقین سیدنا فاروق اعظم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت فاروق اعظم پر قاتلانہ حملہ 26 ذوالحج کو ہوا اور پہلی محرم کو آپ کی تدفین ہوئی۔ یوں حضرت فاروق اعظم کا تعلق ذوالحج سے بھی ہے، محرم سے بھی۔ ہمارے نزدیک کسی بھی بزرگ کے لیے اس کی داستان زندگی کو، اس کے محاسن و مناقب کو کسی وقت بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ اس ماہ کا تعلق تدفین کے لحاظ سے حضرت فاروق اعظم سے، اس لیے اس کے اوائل میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مناقب پر اور آپ کے فضائل پر، آپ کے عہد حکومت پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کون ہے؟ عالم اسلام کا عظیم فاتح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مراد، اسلام کا جلیل القدر فرزند، جس سے اسلام کو شان و شوکت ملی، جس کے آنے سے اسلام کو نئی زندگی ملی۔ اسلام اور اسلامیان قیامت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان فتوحات اور ان کی عہد حکومت پر فخر کرتا رہے گا۔ بعض اہل مغرب نے لکھا کہ اگر عمر کو 10 سال اور مل جاتے، ساری روئے زمین پر اسلام کا پرچم لہراتا۔ حضرت عمر جیسی فتوحات کسی دور میں نہیں ہوئی اور اسلام کی چمک دمک کسی اور دور میں نہیں دیکھی گئی۔ کیا شاندار دور تھا! حضرت عمر کے دور میں اسلام حجاز سے باہر نکلا، اس کی سرحدوں کی وسعتیں دیکھتے ہی دیکھتے پھیلتی چلی گئی۔ شام فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، مصر فتح ہوا، عراق فتح ہوا، ایران فتح ہوا، نہاوند فتح ہوا، سمرقند و بخارا فتح ہوئے۔ 22 لاکھ مربع میل پر سیدنا فاروق اعظم کی عظمتوں کے پریرے لے رہے ہیں۔
اسلام کا جھنڈا پائے اسلام مربع میل پر اسلام کی اس عظیم و شان فرزند نے لہرا دیا. معمولی ہستی کی طرف جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے کئی دعائیں مانگی اور کئی بار آپ کے فضائل صفت کو شناسی. مثال کے طور پر فرمایا اللہم اعز الاسلام و عمر بن الخطاب و عمر بن ہشام. اے اللہ یا تو ابو جہل کے ذریعے اسلام کو عزت دے اور یا اللہ یا عمر بن خطاب کے ذریعے تو اسلام کو عزت دے. تو اللہ نے اپنے محبوب کی دعا سن حضرت عمر کے حق میں قبول فرمائی. یوں حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ ساری دنیا کے لیے مراد حضور کی ذات والا ہے اور اللہ کے نبی کی مراد عمر ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب نے اللہ رب العزت سے عمر کو مانگا اور اس لیے مانگا کہ اسلام کی عزت بڑھے اور باقی حضرت عمر کے آنے سے اسلام کی عزت بڑھے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حضرت عمر جب اسلام لائے تو گنتی کے لحاظ سے قبول اسلام کے لحاظ سے آپ 40ویں نمبر پر تھے. آپ سے پہلے 39-40 لوگ مسلمان ہو گئے. آپ 40ویں تھے، 41ویں تھے، آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، مختلف روایات. زیادہ تر یہ ہے کہ آپ 40ویں تو حضرت عمر کے لیے مشہور تو یہ تھا کہ حضور پر حملے کے لیے دارالنظر نہیں گئے. جب نماز کا وقت ہونے لگا تو حضور نے فرمایا نماز پڑھیں. عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہمارا دین حق نہیں؟ حق ہے. کیا کفر باطل نہیں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم ڈرے کیوں؟ ہم اللہ کے گھر میں جا کر برسر اعلان اور برسر عام نماز ادا کریں. یا رسول اللہ حضور ہماری اجازت فرمائیں. مسلمانوں کی دو صف بنے، ایک صف میں آگے حضرت عمر تھے اور دوسری صف میں آگے حضرت امیر حمزہ تھے اور یہ سب کے سب حضور کی شان و شوکت کے ساتھ چلے. شیر حرم میں گئے اور حضرت عمر اسلام کیا لائے، اسلام کی ایسی دھاک بیٹھی. پہلی بار شیر حرم میں نماز کو نیام پڑھی. حضرت عمر نے فرمایا کوئی ہے جو اپنی عورت کو بیوہ کرے، کوئی ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرے تو عمر کے سامنے کرے. آج کے بعد اسلام کا علم اعلان، اسلام کے چرچے ہوں گے اور اسلامی عبادت ادا کی. کیوں حضرت عمر آئے تو اللہ نے اسلام کے وقار کو بڑھا دیا. ایک موضوع کی حدیث، دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی خدمت میں کٹورا پیش کیا گیا دودھ کا. حضور نے تناول کی، نوش فرمایا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دودھ کا پیالہ میں نے پیا تو میں نے اس کی سیرابی کے اثرات اپنے بدن پر دیکھے، یہاں تک کہ وہ جو سیرابی ہے میرے ناخنوں سے زہر ہونے لگی. فرمایا جو دودھ بچ گیا وہ میں نے عمر کو دے دیا. صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اس کی تعبیر؟ فرمایا اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت عمر کے پاس جو علم تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تحفہ و ہدیہ تھا اور حضرت عمر میں جو علم تھا ان کے اندر جو چمک تھی، ان کے اندر جو ذہن کی رسائی تھی، وہ جو ثقافت تھی، فطانت تھی، وہ جو فراست تھی، یہ سب قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا. ایک خواب اور دیکھا. آپ نے فرمایا کہ میری امت میرے سامنے پیش کی گئی اور کرتے پہنے ہوئے پیش کی. فرمایا کسی کا کرتا حسب مرتبہ اس کے سینے تک تھا، کسی کا ناک تک تھا، کسی کا نیچے، کسی کا اور نیچے. فرمایا عمر جب میری بارگاہ میں پیش کیے گئے تو میں نے دیکھا وہ کرتا گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہے تھے. پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی تعبیر؟ فرمایا اس کی تعبیر دین ہے. ان دونوں خوابوں کو ملائیے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی عنایتوں سے حضرت عمر کو علم میں بھی کامل بنایا اور دین میں بھی کامل بنایا.
کوئی کمی نہیں۔ تیسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوا کرتا ہے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ محدث اسے کہتے ہیں کہ جس پر اللہ کی اتنی عنایت ہو کہ اللہ اس کے دل پر فیض آسمانی سے الہام فرمائے اور اس کے دل میں اپنا فیض ڈالے۔ کوئی امت کو عظیم واقعہ پیش آیا، کوئی مشکل پیش آئی، جو محدث ہوتا ہے اللہ اس کے دل میں مشکل کی آسانی کر دیتا ہے۔ فرمایا میری امت میں اگر کوئی محدث ہے، اگر کوئی ہے نور فراست والا، اگر کوئی ہے شان بصیرت والا، تو فرمایا میری امت میں جس ہستی کا نام ہے وہ عمر ہے۔ حضرت عمر کو اللہ نے خاص شان بصیرت سے نوازا۔ حضرت عمر کی شان بصیرت اور آپ کی محدثیت آپ کے اہل اقتدار میں بھی ظاہر ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ مشیر و وزیر تھے ظاہر ہوتی ہے۔ اسلام میں کتنے ایسے واقعات ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تجویز پر اللہ کے قرآن میں ان کی تعین میں وہ آیات نازل۔ حضرت عمر کی دو باتیں ہیں۔ ایک بار عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے مقام ابراہیم کو جا نماز بنایا جائے۔ مقام ابراہیم جو سین عرب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یادگار پتھر ہے، یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ طواف کے بعد نماز 2 رکعت یہاں پڑھا کریں۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا، قرآن پاک کی آیت ڈالی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے ایمان والو مقام ابراہیم کو جا نماز بنا، یہاں رکعت پڑھا کریں۔ حضرت عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ جیسے حضور جیسا کسی کا مقام نہیں، حضور کی بیویوں جیسا کسی عورت کا مقام نہیں، تو یا رسول اللہ عورتیں جو ہیں ان کے پردے کا حکم نہیں آیا، لیکن میری خواہش ہے حضور کی ازواج دنیا کی ازواج سے بالکل محترم ہیں، مختلف ہیں، تو یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی نگاہیں ان کے چہروں پر پڑیں، یا رسول اللہ اگر کاش اللہ ان کے پردے کا حکم دے دے اور کاش حضور ان کے پردے کا حکم دے دے۔ اس پر قرآن پاک ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرما دو، بیٹیوں سے فرما دو، اہل ایمان کی بیویوں سے فرما دو اور اپنی ازواج سے فرما دو جب گھر سے باہر نکلے پردے کے ساتھ نکلے۔ اور کتنے ایسے مواقع ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشاورت کے لیے صحابہ کرام علیہ الرضوان کو طلب فرمایا تو اکثر و بیشتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ وہ ہوتا جو حضرت عمر کی تجویز اور مشورے کے ساتھ سبحان اللہ۔ علماء نے لکھا کہ یہ جو فرمایا کہ ہر امت کا ایک محدث ہو، یہ شان فراست و بصیرت، یہ شان محدثیت حضرت سیدنا فاروق اعظم کی ساری زندگی پر ہوئی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ بولا جاتا ہے اولیاء، اولیاء کے اوپر، یعنی دنیا میں پورے دساتیر عالم میں، پوری تاریخ عالم میں ایسے ایسے واقعات جن کے موجب حضرت عمر ہے، تا قیام قیامت وہ معاملات، وہ قوانین، وہ طریقے آج بھی دنیا میں رائے گئے اور قیامت تک رائے گئے۔ یہ اولیاء کے عمر، اولیاء کے عمر اتنے ہیں ہم گر نہیں سکتے بھائی۔ آج دنیا کی کامیاب حکومتیں وہ ہیں جو حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بنائے ہوئے قوانین پر قابض ہیں۔ سویڈن میں کہا جاتا ہے ایک عمر لا ہے، وہاں متعارف ہے عمر لا، اور عمر لا کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے اتنی ترقی کی آپ کے دور میں، چھاونیاں بنی، بیت المال بنا، مجاہدین
مقرر ہوئی. ازواج مطہرات، مہاجرین اولین، مجاہدین اسلام، ان کے ماہانہ سالانہ وظائف مقرر ہوتے ہیں. بیت المال کا تنخواہوں کا سلسلہ جاری ہے. اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں. اور اسلامی بیت المال سے وہ لوگ کہ جو اپاہج ہیں، بے روزگار ہیں، وہ عورتیں جو غریب ہیں، اور وہ لوگ کہ جن کا روزگار نہیں ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسلامی بیت المال سے ان کے وظائف مقرر فرمائے. جب کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو تاریخ پیدائش سے اس کے شعور کی عمر تک، روزگار کی عمر تک حضرت فاروق اعظم نے ان کے وظائف مقرر کیے تھے. یہ دنیا میں سب سے پہلے سویڈن نے اس قانون کو اپنایا اور اس کا نام رکھا عمر لا. اب شاید عمر لا نہ بولا جائے، مغرب بہت متاثر ہو چکا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں اللہ اسلام کا وہ شاندار دور تھا. اسلام کی عزت کا دور، اسلام کے غلبے کا دور تھا، اسلامی وقار کا دور تھا. اور اس میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا؟ امیر المومنین عمر کا. کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں نام عمر سے لرزہ برپا ہو جاتا تھا. آج لوگ حضرت فاروق اعظم کی زندگی پر حملے کرتے ہیں، ان کی ذات والا پر حملہ کرتے ہیں. انہیں معلوم ہونا چاہیے عمر نہ ہوتے نہ تمہارا ملک ہوتا، نہ تمہارا وجود ہوتا. مصر کو کس نے فتح کیا؟ حضرت عمر. بیت المقدس کو کس نے آزاد کرایا؟ حضرت عمر. شام کو کس نے فتح کیا؟ امیر المومنین عمر نے. کیسر و کسریٰ کی اینٹ سے اینٹ کس نے بجائی؟ حضرت عمر. ایران کو کس نے فتح کیا؟ حضرت عمر نے. عراق کو کس نے فتح کیا؟ حضرت عمر نے. کوفہ کو آباد کس نے کیا؟ بصرہ کو؟ حضرت عمر نے. فوجی چھاونیاں کس نے بنائی؟ حضرت عمر نے. سمرقند و بخارا کس کے قدموں میں ڈھیر ہوا؟ حضرت عمر نے. یہ ایران، یہ سارے زندگی کی چمک دمک، یہ ساری رونقیں، یہ ساری بستیاں حضرت عمر نہ ہوتے نہ ایران ہوتا، نہ یہ بستیاں ہوتا. حضرت عمر کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں یہ سرزمین مہیا کی. حضرت عمر کے عہد میں اولیات کی تعداد ان گنت ہے بھائیوں، ان گنت. مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک مشہور ہے اسلامی کیلنڈر، قمری کیلنڈر، اور ایک شمسی کیلنڈر. یہ دونوں سے ہمارے یہاں عموماً قمری تاریخوں کو کیا کہتے ہیں؟ اسلامی تاریخ کیا ہے، اور دوسرے مقابلے میں کیا کہا جاتا ہے؟ انگریزی تاریخ کیا ہے. یعنی نظام شمسی کو ہم نے جوڑ دیا انگریزوں سے، اور نظام چاند کو اور قمری کو ہم نے جوڑ دیا اسلام سے. بھائی یہ دونوں اسلامی نظام ہیں، نظام شمسی بھی اور قمری. سورج بھی اللہ نے پیدا کیا اور چاند بھی اللہ نے پیدا کیا. اور اسلامی عبادات کا معیار کہیں نظام شمسی نظر آتا ہے، کہیں نظام قمری نظر آتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں کیلنڈر بنتا ہے ہمیشہ کے لیے، یہ جو جنتری بنتی ہے، اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ چاند پر نہیں، سورج پر ہے. طلوع غروب، 5 نمازوں کے اوقات، سحری و افطاری، اس سارے نظام کا دار و مدار نظام شمسی ہے اور شمسی کیلنڈر ہے. اس لیے ہم شمسی تاریخوں کو اپنی زندگی سے خارج نہیں کر سکتے. اسلام نے دونوں کو اپنے ساتھ رکھا ہے، ایک بغل میں وہ ہے اور ایک بغل میں یہ. ہماری نمازوں کا تعلق شمسی نظام سے، ہمارے روزوں کے سحر و افطار کا تعلق شمسی نظام سے، اور خود ماہ رمضان کی آمد کا تعلق قمری نظام سے. حج کب ہوتا ہے؟ کس تاریخ کو؟ شمسی تاریخ کو نہیں، قمری تاریخ کے لحاظ سے ماہ ذوالحج کی 9 تاریخ حج ہوتا ہے. ایک عورت کا انتقال ہوا، علماء نے عورت کا انتقال ہوا اور پہلی تاریخ قمری کو انتقال ہوا، تو پھر اس کی عدت گزرے گی 4 ماہ 10 دن. 4 ماہ 10 دن کیسے گزریں گے؟ مثلاً یکم محرم کو شوہر کا انتقال ہوا تو محرم 29 کا ہے یا 30 کا ہو، اس سے کوئی غلط نہیں.
محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ کی 10 تاریخ کو وہ عورت عدت سے نکل جائے گی۔ اس کا تعلق اس سے ہے نظام قمری سے۔ لیکن اگر 2 تاریخ 3 تاریخ کو ہوا تو اب عدت کا تعلق نظام شمسی سے ہو جائے گا۔ اب اس کا تعلق گنتی سے ہوگا 130 دن، 130 دن۔ اب چاند کی تاریخ کو بھی دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے کہ یہ محرم جو ہے، یہ جتنے کا تھا دیکھ لو، یہ مہینہ جولائی کا ہے، جولائی کی کتنی دن پائے، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، 130 دن کی گنتی مکمل ہوگی اس عورت کی عدت۔ یہ جو کیلنڈر ہے قمری، اس کو تشریح کرنے والے سب سے پہلی ہستی جنہوں نے اسلامی کیلنڈر کا تعارف کرایا وہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم۔ آپ خود دیکھ لیجیے، آپ کے پاس 3-4 تاریخیں آ رہی ہیں جی، اور آپ اس کو لکھیں تو بتائیے آپ پاگل ہو جائیں گے کہ نہیں؟ 5-6 بندے آ جائیں گے وہ کہیں گے آج آپ نے ہمارے یہاں ہے، تو آپ جب تک لکھیں گے نہیں ہوگا۔ جہاں آپ نے چاروں لکھ دیے لیکن تاریخیں نہیں لکھی تو بھی گڑبڑ ہوتی ہے، تاریخیں لکھی لیکن وقت نہیں لکھا تو بھی گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کے دور میں یہ گڑبڑ ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک گزر گیا، حضرت ابو بکر صدیق کا گزر گیا، حضرت عمر کا دور آیا تو یہ ہجری ہے 17، حضرت ابو موسیٰ اشعری گورنر ایام ہے، حضرت فاروق اعظم کے کئی خطوط پہنچے، اب وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، یہ خط کس تاریخ کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ آرڈر کب کا ہے، یہ کب کا ہے، یہ کب کا ہے، یہ سمجھ نہیں آیا۔ حضرت عمر کو خط لکھا، حضور کچھ ایسا کیجیے کہ پتہ چل جائے یہ خط پہلے کا ہے، یہ بعد کا ہے، اس کے بعد کا ہے، ترتیب تو معلوم ہو، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو پھر حضرت عمر نے مشاورت صحابہ کرام کو بٹھایا اور کبار تابعین کو بٹھایا اور آپ نے فرمایا سوچا جائے، کیلنڈر بنایا۔ یہ کیلنڈر اس سے پہلے بھی کام کیسے چلتا تھا؟ یہ چلتا تھا حج کے مہینے کی فراغت ہے، کیا حج کے مہینے کی فراغت۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ عام الفیل کے اتنے سال بعد، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا بھائی تمہارے یہاں بچے کی پیدائش کب ہوئی، آپ کب پیدا ہوئے؟ وہ کہتے ہیں جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس سال پیدا ہوئے۔ آپ کب پیدا ہوئے؟ وہ 65 کی جنگ کے بعد پیدا ہوئے۔ تو لوگ تاریخوں کا تعین بڑے بڑے واقعات سے کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مستقل اسلام ایک کیلنڈر بنایا گیا اور اس کیلنڈر کا دار و مدار قمری نظام پر ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا کہ کس واقعے سے ہم تاریخ کا تعین کریں، کس سن سے کریں؟ تو عام الفیل بھی تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی تھی، غزوہ بدر بھی تھا، احد بھی تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میرے نبی نے جب ہجرت فرمائی اور مکے سے مدینہ طیبہ کو آپ نے آباد فرمایا، اللہ نے اسلام کو عروج دیا، لہذا اسلامی کیلنڈر کا معیار حضور کی ہجرت ہونی چاہیے۔ لہذا آج کے بعد یہ لکھا جائے گا حضور کی ہجرت کے اتنے سال بعد، اور یہ واقعہ جب پیش آیا اسلامی کیلنڈر بنانے کا تو وہ حضور کی ہجرت سے 17 سال بعد کی بات تھی۔ تو گویا یہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کب سے ہوگا؟ ہجری 17 سے۔ ہجری 17 تو ہو گئی۔ اچھا اس سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ اچھا پہلا مہینہ کون سا ہوگا؟ فاروق اعظم نے وہ مہینے بھی بتایا، فرمایا پہلا محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شعبان، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ محرم پہلا مہینہ ہے قمری نظام کا اور اس کا آخری مہینہ ذوالحج ہے۔ یوں تاریخ بھی متعین ہو گئی، سن بھی متعین ہو گیا اور مہینے بھی متعین ہو گیا۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا وہ دیا ہوا کیلنڈر ہے جو آج بھی جاری و ساری۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جو شان فراست عمر کی ہے کسی اور کی، جو شان بصیرت عمر کی ہے وہ کسی اور کی۔ میری امت میں اگر کوئی ہے صاحب فراست تو اس کا نام عمر ہے، اور حضرت عمر کی فراست ہر دور میں جاری، ہر مشکل واقعے کے سامنے آئے۔ اس کے گواہ حضرت امیر المومنین مولا کائنات مولا علی ہیں
حضرت فاروق اعظم جن کے گرامی داماد، فاروق اعظم سے لڑائی کرتے ہو، فاروق اعظم پر غصہ آتا ہے تو حضرت علی کو تو غصہ نہیں آیا. ہاں حضرت علی تو اس نظام خلافت راشدہ میں ہر خلیفہ کے مزید رہے، مشیر رہے، اور خود فرمایا کرتے تھے. کسی نے پوچھا پچھلوں کا دور اتنا کامیاب اور آپ کا دور اس قدر ناکام، فرمایا میرے ان کی کامیابی کی وجہ یہ ہے ان جیسے ان کے وزیر ہم جیسے لوگ تھے، اور میرے دور کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تم جیسے وزیر اور مشیر ملے. وہ کامیاب دور حکومت اس لیے تھا کہ مولا کائنات مولا علی تینوں عہدوں میں اور تینوں ادوار نظام خلافت راشدہ میں حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی وزیر تھے، مشیر تھے، نظر. تو حضرت مولا علی کی ذرا گواہی دیں گے کہ حضرت عمر کو اللہ نے کیا نور فراست سے نوازا. یہ باری واقعات کر چکا ہوں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میں مسجد نبی میں ہوں اور اللہ کے محبوب آخری نبی فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. فرمایا علی فرماتے ہیں میں نے حضور کے پیچھے نماز فجر پڑھا رہا. جب حضور نے سلام پھیرا تو میں نے دیکھا حضور اٹھے اور دیوار قبلہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. وہاں سامنے دروازے سے مسجد نبی کے دروازے سے کالے رنگ کی ایک بچی آئی جو کسی کی لونڈی تھی. اس کے ہاتھ میں کھجوروں کا ٹوکرا، وہ لے کر نبی پاک کی خدمت میں آئی. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ نے یہ کھجوروں کا ٹوکرا ہے اپنے اصحاب میں تقسیم فرما دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم کے لیے انتخاب کیا حضرت علی کا. فرمانے لگے اے نا علی ابن ابی طالب، یہ علی ابن ابی طالب کہاں گئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ رہا. فرمایا آؤ. حضور نے ٹوکرے میں ہاتھ ڈالا، کھجور اٹھائی، فرمایا علی منہ کھولو. حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا، حضور نے اپنے دست کریم سے میرے منہ میں کھجور کا وہ دانہ ڈالا. میں نے کھجور کھائی. حضور نے پھر ہاتھ ڈالا، پھر ایک کھجور نکالی. فرمایا علی منہ کھولو. میں نے منہ کھولا، حضور نے میرے منہ میں دوبارہ کھجور ڈالی. فرمایا میں نے منہ کھایا. اس کے بعد فرمایا علی میرے اصحاب میں تقسیم. حضرت علی فرماتے ہیں میری زبان کھلی تو صبح کہو. میں نے وضو کیا، سنت فجر ادا کی، میں مسجد نبی کی طرف چل دیا. فرمایا جب دروازے پر پہنچا تو امیر المومنین فاروق اعظم نماز پڑھا رہے ہیں حضور کے مصلی پر کھڑے. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. میں نے سیم وہی منظر جو میں نے خواب میں دیکھا عالم بیداری میں دیکھا. حضرت عمر نے سلام پھیرا اور مصلی سے اٹھے اور دیوار قبلہ کے ساتھ جا کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. مگر کچھ دیر کے بعد دروازے سے ایک کالے رنگ کی لڑکی آئی، اس کے ہاتھ میں کھجوروں کا ٹوکرا امیر المومنین عمر کے سامنے رکھا اور کہنے لگی اپنے اصحاب میں تقسیم کر دیجیے. تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، یہ علی کہاں گئے؟ علی ابن ابی طالب کہاں گئے؟ تو حضرت علی نے عرض کیا حضور میں یہ رہا. فرمایا علی سامنے آ. ٹوکرے میں ہاتھ ڈالا، کھجور نکالی. فرمانے لگے پیارے علی ذرا منہ کھولو. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا اور یوں میرے منہ میں سیدنا فاروق اعظم نے کھجور ڈالی. میں نے کھایا. پھر کھجور کے ٹوکرے میں ہاتھ ڈالا، ایک اور کھجور نکالی. فرمایا منہ کھولو اور میرے منہ میں دوسری کھجور بھی ڈالی. فرمانے لگے پیارے علی اسے اپنے اصحاب میں تقسیم کر دو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سبحان اللہ اسکا ہے اس امت کے ذکی ترین شخصیت، ان کی فراست بھی جاری. عرض کیا عمر امیر المومنین تیسری کھجور بھی کھلا دی، تیسری کھجور بھی کھلا دی. تو حضرت عمر کا جواب سنیے. آپ نے فرمایا علی اگر خواب میں اللہ کے محبوب نے آپ کو تیسری کھجور کھلائی ہوتی تو عمر بھی آج آپ کو تیسری کھجور میرے آپ کا اور مولا نے آپ کو 2 کھجوریں کھلائی تو ان کے غلام نے بھی آپ کی خدمت میں 2 کھجوریں پیش. حضرت مولا علی فرماتے ہیں امیر المومنین
سب کچھ آپ کو کیسے معلوم کہ حضور نے مجھے 2 کھجوریں کھلائی، تیسری نہیں کھلائی؟ تو آپ نے فرمایا یا علی المومن ینظر بنور اللہ، علی معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ نور الہی سے دیکھ لیا یہ حضرت عمر کی فراست، اور اس کی گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی میری امت میں اگر کوئی صاحب فراست ہے تو عمر ہے، یہ حضرت عمر کی فراست۔ رات محترم بہت بڑے آدمی ہیں، ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آج اسلام جو زندہ ہے وہ اس میں حضرت امیر المومنین عمر کا بھی حصہ ہے اور بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت ان کی قبر انور پر ہزاروں رحمت نازل، وہ پہلے بھی حضور کے خلیفہ و مشیر تھے، آج بھی حضور نے اپنے ساتھ لیے بٹھایا ہے اور آج بھی